السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال المصنف بعد ما تيمن بالتسمیۃ الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم۔ اب یہاں سے منار کے خطبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ امام صاحب نور الانوار نے یہ فرمایا، قال المصنف بعد ما تيمن بالتسمیہ، تو آپ کا یہ فرمانا اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ تسمیہ یہ متن میں شامل ہے، متن میں داخل ہے، اور تسمیہ سے تیمناً اور برکت حاصل کرنے کے لیے تسمیہ کو ذکر کے اعتبار سے مقدم کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مصنف کے قول الحمدللہ کی تفسیر یہ واضح ہے۔ کتاب کے شروع میں بھی آیا تھا الحمدللہ الذی جعل اصول الفقہ مبنا للشرائع والاحکام۔ اس خطبے میں بھی لفظ الحمدللہ ہے۔ فرماتے اس کی تفسیر تو واضح ہے کہ حمد کے معنی کیا ہیں، اور حمد کے اقسام وغیرہ جو تفصیل سے آپ نے اصول دوسری کتاب شرح تہذیب یا امداد اللوی وغیرہ میں پڑھے ہوں گے کہ حمد کے لغوی معنی تعریف کرنے کے ہیں، ستودن تعریف کرنا، اوصاف حسنہ کا ذکر کرنا، اور حمد کی اصطلاحی تعریف یہ ہے هو الثناء باللسان على جمیل الاختیار من نعمت او غیرها، کہ زبان سے تعریف کرنا اختیاری خوبیوں پر، نعمت کے بدلے ہو یا غیر نعمت کے بدلے ہو۔ اب اس کے دوسرے اقسام وغیرہ جو مصنف نے ذکر فرمائے ہیں یا علماء نے ذکر فرمائے ہیں، اس کی مزید تفصیل دوسری کتابوں میں مذکور ہے۔ مصنف نور الانوار نے یہاں پر لفظ ہدایت کے تعلق سے تشریح فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہدانہ میں لفظ ہدا یہ فعل ماضی ہے، اور ہدا یہ ماخوذ ہے ہدایت سے، اور ہدایت کا معنی کیا ہے اس کے بارے میں علماء کی مختلف رائے ہیں۔ بعض حضرات نے تو یہ فرمایا ہے کہ ہدایت ایصال الی المطلوب کا نام ہے۔ ایصال الی المطلوب کا معنی مقصد تک پہنچا دینا، ایصال الی المطلوب یہ ہدایت کا معنی ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ اراۃ الطریق ہدایت کا نام ہے، اراۃ الطریق یعنی راستہ دکھا دینا۔ ان دونوں معنی میں فرق یہ ہے کہ پہلے والے معنی ایصال الی المطلوب کے اعتبار سے ہدایت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کی جانب منسوب ہو سکتی ہے، اور دوسرا والا جو معنی اراۃ الطریق اس کے اعتبار سے ہدایت کی نسبت رسول کی جانب بھی کی جا سکتی ہے اور کتاب اللہ کی جانب بھی کی جا سکتی ہے۔ تو جب ہدایت ذات باری کی طرح منسوب ہو تو ایسی صورت میں ایصال الی المطلوب والا معنی مراد ہوتا ہے، اور جب رسول یا کتاب کی جانب منسوب ہو، کتاب سے مراد کتاب اللہ قرآن، تو اراۃ الطریق والا معنی یعنی راستہ دکھا دینا یہ والا معنی مراد ہوتا ہے۔ یہ ایک فرق ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ذہن نشین ہے کہ ایصال الی المطلوب کے بعد گمراہی ناممکن ہے، کہ جب مقصود تک پہنچا دیا تو اب گمراہ ہونا، بھٹکنا یہ ناممکن ہے، اور اراۃ الطریق کے بعد گمراہی ممکن ہے۔ لیکن ان دونوں معنی پر ایک اعتراض واقع ہوگا۔ ایصال الی المطلوب پر یہ اعتراض ہوگا
کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، کہ ہم نے قوم سمود کو راہ ہدایت دی مگر انہوں نے ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دیا، کہ ہدایت کو چھوڑ کر انہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم سمود کے لوگ ہدایت کے بعد گمراہی میں مبتلا ہو گئے، اور ہدایت کے بعد گمراہی میں مبتلا ہونا یہ ایصال الی المطلوب کے منافی ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ فہدیناہم میں ایصال الی المطلوب کے معنی مراد نہیں ہو سکتے، ورنہ تو یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ ایصال الی المطلوب پر اعتراض ہے۔ اور دوسرا جو معنی ہے اراۃ الطریق، جو مراد ہوتا ہے رسول کی جانب نسبت کرنے کے وقت میں یا قرآن کی طرف نسبت کرنے کے وقت میں، اس پر بھی ایک اعتراض وارد ہوگا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب اکرم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جس کو چاہیں اسے ہدایت نہیں کر سکتے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ ہدایت کے معنی اراۃ الطریق کے ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو اراۃ الطریق یعنی راستہ دکھانے سے منع فرمایا، حالانکہ نبی اکرم کو دنیا میں مبعوث فرمانے کا مقصد ہی اراۃ الطریق ہے، عام لوگوں کو راہ ہدایت دکھانا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ لا تہدی میں اراۃ الطریق والا معنی مراد نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب ان دونوں معنی پر ہی اعتراض وارد ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے اور یہ لکھا ہے کہ علامہ تفتازانی نے ایک قاعدہ تحریر کیا ہے کشاف کے حاشیے پر، اور وہ ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ لفظ ہدایت یہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، یہ دو مفعول کی جانب متعدی ہوتا ہے، اور یہ اپنے مفعول اول کی طرف ہمیشہ بلا واسطہ متعدی ہوتا ہے، لیکن مفعول ثانی کی طرف کبھی تو بلا واسطہ متعدی ہوگا اور کبھی لام یا الا کے واسطے سے متعدی ہوگا۔ اگر لفظ ہدایت اپنے مفعول دوسرے والے مفعول کی جانب بلا واسطہ متعدی ہو تو ہدایت کے معنی ایصال الی المطلوب کے ہوتے ہیں۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب بلا واسطہ متعدی ہے تو ہدایت کے معنی ایصال الی المطلوب کے ہیں، جیسے کہ اہدنا الصراط المستقیم آیت کریمہ ہے کہ اس میں صراط مستقیم یہ مفعول ثانی ہے، اور اہدی جو ہے اہدی یہ صیغہ امر ہے، اور یہ اہدی صیغہ امر اس مفعول ثانی الصراط المستقیم کی جانب بلا واسطہ متعدی ہے۔ جب بلا واسطہ متعدی ہے تو اس سے ایصال الی المطلوب والا معنی مراد ہوگا، اور اگر لام یا الا کے واسطے سے متعدی ہو تو ایسی صورت میں اراۃ الطریق کے معنی مراد ہوتے ہیں۔ لام والی مثال کیا ہے؟ تو لام کی مثال اللہ نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو للتی ہی اقوم یہ مفعول ثانی ہے، اور اس کا مفعول ثانی لفظ الناس ہے جو کہ محذوف ہے، اور تقدیری عبارت یہ نکلے گی ان ھذا القرآن یہدی الناس للتی ہی اقوم۔ اب یہاں پر یہ لام کے واسطے سے مفعول ثانی کی جانب متعدی ہے، اور الا کے واسطے سے متعدی ہو تو اس کی مثال اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، تو یہاں پر اِلیٰ صراط مستقیم یہ یہدی کا دوسرا مفعول ہے اور الا کے واسطے سے متعدی ہے۔ یہ ہے امام تفتازانی کا قاعدہ جو انہوں نے حاشیے کشاف میں تحریر فرمایا۔ اب اس قاعدے کو آپ ذہن نشین رکھنا اور پھر جواب سنیے۔ اس قاعدے کے مطابق جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد عالی ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، تو اس آیت کریمہ میں ہم ضمیر یہ ہدینا کا مفعول اول ہے، ہم ضمیر مفعول اول ہے، اور اس ہدینا کا دوسرا والا جو مفعول ہے وہ مفعول ثانی محذوف ہے، اور وہ ہے الی الاسلام۔ تو اب تقدیری عبارت ہوگی اما ثمود فہدیناہم الی الاسلام فاستحبوا العمی علی الہدی۔
اب یہاں پر ہدایت مفعول ثانی الی اسلام کی جانب، مفعول ثانی کی جانب جو مضاف ہے وہ الی کے واسطے سے ہے، الی کے واسطے سے ہے، لہذا اس قاعدے کے مطابق اب اس سے ایصال الی المطلوب والا معنی مراد نہیں ہوگا، بلکہ اراءۃ الطریق والا معنی مراد ہوگا۔ اور یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ اراءۃ الطریق کے بعد میں گمراہی ممکن ہے، پہلے اعتراض کا جواب۔ اور دوسرا اعتراض جو کیا انک لا تہدی من احببت کے ذریعے، اس میں من احببت یہ تہدی کا دوسرا مفعول ہے، انک لا تہدی من احببت یہ دوسرا مفعول ہے، اور اس کا پہلا والا مفعول محذوف ہے، مقدر ہے۔ اب جب پہلے مفعول کو محذوف مانیں گے تو عبارت ہوگی انک لا تہدی الاسلام من احببت، من احببت۔ اور یہ قاعدہ آپ نے ابھی پڑھا کہ لفظ ہدایت اگر دوسرے مفعول کی جانب بلا واسطہ متعدی ہو تو ہدایت کے معنی ایصال الی المطلوب کے ہوں گے، لہذا اس آیت کریمہ انک لا تہدی میں ہدایت کے معنی ایصال الی المطلوب کے ہوں گے۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے کہ آپ جس کو چاہیں ایصال الی المطلوب نہیں کر سکتے، اور اس بات میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ ایصال الی المطلوب یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، نہ کہ نبی کا۔ نبی کا کام تو صرف لوگوں کو راہ ہدایت دکھانا ہے اور ان کو سیدھی راہ بتانا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس قاعدے پر بھی اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ علامہ تفتازانی کے جو بیان کیا ہوا ہے قاعدہ حاشیہ کشاف میں، اس میں بھی کچھ کمی اور اعتراض ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ قاعدہ قرآن کی دوسری بعض آیات کے خلاف ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک آیت کریمہ میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے انسان کو سیدھے اور اچھے راستے کی راہ دکھائی، تو اس میں اس آیت کریمہ میں آپ غور و فکر کیجئے کہ ہدایت اپنے مفعول ثانی کی جانب بلا واسطہ متعدی ہے، النجدین، لیکن یہاں پر ایصال الی المطلوب کا معنی مراد نہیں ہے، چونکہ اس کے بعد میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ۔ اب معنی یہ ہے کہ ہدایت دینے کے بعد وہ انسان گھاٹی اسلام میں اور خیر کی گھاٹی میں داخل نہ ہو سکے۔ تو اب یہاں پر ہدایت کے بعد بھی خیر کی نفی فرمائی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر مفعول ثانی کی جانب بلا واسطہ متعدی ہو تب بھی ایصال الی المطلوب کا معنی مراد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر ایصال الی المطلوب کا معنی مراد لیا جائے تو اب اسلام میں داخل نہ ہونے کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا، حالانکہ قرآن میں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فرمایا ہے۔ اور ایک دوسرے آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو اس آیت کریمہ میں دوسرا والا جو یہدی ہے نا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي ہے، اور ایک وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي، یہ دوسرا والا جو یہدی ہے الہ کے واسطے سے متعدی ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، مگر مراد ایصال الی المطلوب کے معنی ہے، اس لیے کہ آپ نے بھی پڑھا کہ اللہ نے لاکنہ سے اپنے لیے اس ہدایت کو خاص کیا ہے جس ہدایت کی رسول سے نفی فرمائی ہے، اور یہ قاعدہ تو بالکل مسلم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایصال الی المطلوب کا معنی مراد نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے ایصال الی المطلوب کی نفی کی ہے، تو اب اس قاعدے کے اعتبار سے ہدایت اگر الہ کے واسطے سے متعدی ہو تو ہدایت کے معنی اراءۃ الطریق کے ہوتے ہیں، یہ والا بھی ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ یہاں پر ہدایت منسوب ہے اللہ کی جانب اور اراءۃ الطریق کا معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہدایت کے سلسلے میں علماء نے بہت سارے قول کیے ہیں اور ان پر اعتراضات بھی ہوئے ہیں، پھر ان کے جوابات بھی دیے ہیں، لیکن کوئی بھی جواب اعتراض سے خالی نہیں، اس لیے امام قاضی بیضاوی نے ہدایت کے ایسے معنی بیان فرمائے ہیں جو معنی کے ایصال الی المطلوب اور اراءۃ الطریق یہ دونوں کو شامل ہوتے ہیں۔ قاضی بیضاوی نے فرمایا ہے کہ ہدایت کے معنی ہے دلالت بلطف، یعنی دلالت بلطف کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں دلالت بلطف کا مطلب یہ ہے کہ اسباب طاعت کو پیدا کر کے رہنمائی کرنا۔ اب چاہے تو وہ رہنمائی
ایصال الی المطلوب کے طریقے پر ہو، چاہے وہ رہنمائی اراۃ الطریق کے طریقے پر ہو۔ اب آپ ترجمہ دیکھیں، فرمائے قال المصنف بعد ما تیمن بالتسمیہ، مصنف نے تسمیہ سے برکت حاصل کرنے کے بعد فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ فتفسیر قولہ الحمدللہ واضح، تو مصنف کے قول الحمدللہ کی تفسیر واضح ہے۔ وَأَمَّا الْهِدَایَةُ فَكَمَا قِیلَ، اور رہی ہدایت تو جیسے کہ کہا گیا ہے الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب، ایسی رہنمائی جو مطلوب تک پہنچانے والی ہو، ایصال الی المطلوب مراد ہے۔ اب الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، یہ اس چیز کی رہنمائی کرنا جو مطلوب تک پہنچا دے، اس سے مراد اراۃ الطریق ہے۔ وَاجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا نُصِبَ إِلَى اللَّهِ، اور علماء نے اجماع کیا اس بات پر کہ جب نسبت کی جائے اللہ کی جانب یراد بہ الاول، تو اس سے اول اراۃ الطریق ایصال الی المطلوب والا معنی مراد ہوتا ہے۔ وَإِذَا نُصِبَ إِلَى الرَّسُولِ أَوِ الْقُرْآنِ، اور جب نسبت کی جائے رسول کی جانب یا قرآن کی جانب تو دوسرا والا معنی مراد ہوتا ہے، یعنی اراۃ الطریق۔ وقالوا أيضا، اور یہ بھی فرمایا ہے أنه إذا عُدِّيَ إلى المفعول الثاني بلا واسطہ، کہ جب اس کی یہ متعدی ہو مفعول ثانی کی جانب بلا واسطہ یراد بہ الاول، اس سے مراد اول ہوگا ایصال الی المطلوب۔ وَإِذَا عُدِّيَ إِلَيْهِ بِوَاسِطَةِ إِلَى أَوِ اللام، اور جب اس کی جانب متعدی ہو لام یا الی کے واسطے سے یراد بہ الثانی، تو اراۃ الطریق مراد ہوگا۔ یہاں تک کہ یہ تفسیر مکمل ہوئی۔ وَهَاهُنَا إِن نُظِرَ إِلَىٰ أَنَّهُ منصوب، اس عبارت کے ذریعے صاحب نور الانوار نے متن میں وارد ہونے والے اعتراض کے جواب کو ذکر فرمایا ہے۔ اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ متن کی جو عبارت ہے الحمدللہ الذی ہدانا، اس میں ہدا کا جو فاعل ہے وہ محذوف ہے، ہدا کا فاعل محذوف ہے، مستتر ہے، اور وہ راجع ہے اللہ رب العزت کی جانب۔ اور ما قبل میں یہ بات گزری ہے کہ ہدایت اگر اللہ تعالی کی طرف منسوب ہو تو ایسی صورت میں ہدایت کا معنی جو مراد ہوتا ہے وہ ایصال الی المطلوب۔ اور یہ بھی آپ نے پڑھا کہ ہدایت اپنے مفعول ثانی کی طرف اگر الی کے واسطے سے متعدی ہو تو ہدایت سے مراد اراۃ الطریق کا معنی ہوتا ہے۔ اب اس متن کی عبارت میں اگر یہ دیکھا جائے کہ ہدایت کی نسبت اللہ رب العزت کی جانب ہے تو یہ اس بات کا تقاضا کرے گا کہ یہاں ایصال الی المطلوب والا معنی مراد ہو۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ مفعول ثانی جو ہے وہ صراط مستقیم ہے اور اس کی جانب یہ متعدی ہے الی کے ذریعے، تو یہ اس بات کا تقاضا کرے گا کہ یہاں پر اس عبارت میں ہدایت کا جو معنی ہے اراۃ الطریق وہ مراد۔ اور یہ بات بالکل ظاہر و باہر ہے کہ ایک وقت میں دونوں معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، کہ الحمدللہ کی نسبت اگر ہم دیکھیں اللہ کی جانب ہے، اس کی ہدایت کی نسبت اللہ کی جانب ہے تو پہلا معنی مراد ہوگا، اور اگر الی کے ذریعے متعدی ہونے والا اعتبار دیکھیں تو دوسرا معنی مراد ہوگا۔ تو دونوں معنی تو ایک وقت میں مراد ہو نہیں سکتے، اس لیے شارح نے اس اعتراض کے دو جوابات ذکر فرمائے ہیں۔ پہلے جواب کا حاصل یہ ہے کہ لفظ ہدا کا فاعل اللہ رب العزت نہیں ہے بلکہ اس کا فاعل رسولہ مقدر ہے، اس کا فاعل ہدا کا فاعل رسولہ مقدر ہے، اور تقدیری عبارت اس طرح ہے الحمدللہ الذی ہدانا رسولہ الی الصراط المستقیم۔ تو اس صورت میں ہدایت کی نسبت بھی رسول کی جانب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوگی، اور رسول کی طرف نسبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہدایت کا معنی اراۃ الطریق ہو، اور الی کے ذریعے متعدی ہے اس واسطے سے بھی اراۃ الطریق والا معنی مراد ہوگا، تو اب اعتراض واقع نہیں ہوگا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہدا کا فاعل اللہ رب العزت ہی ہے، مگر لفظ الی یہ محض تاکید اور تقویت کے لیے ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم میں جو الی ہے، یہ الی اس کو متعدی کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ محض تاکید کے لیے ہے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ تو اب ایسی صورت میں لفظ الی زائد ہوگا۔ اب گویا کہ یہ اس کے ذریعے متعدی نہیں ہے۔ اب متن میں لفظ ہدایت اپنے مفعول ثانی کی طرف جو متعدی ہوگی وہ بلا واسطہ متعدی ہوگی، اور جب بلا واسطہ متعدی ہوگی تو لفظ ہدایت کا
معنی مراد ہوگا ایصال الی المطلوب، اور اللہ کی طرف نسبت ہے تو اس کے اعتبار سے بھی ایصال الی المطلوب والا معنی مراد ہوگا، تو اب کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔ وَهَاهُنَا إِن نُظِرَ إِلَىٰ أَنَّهُ مَنسُوبٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ، اور یہاں پر اس عبارت میں اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ منسوب ہے اللہ تعالیٰ کی جانب، ينبغي أن يراد به الأول، تو مناسب ہے کہ اس سے پہلا معنی مراد لیا جائے، وَإِن نُظِرَ إِلَىٰ أَنَّهُ عُدِّيَ بِوَاسِطَةِ إِلَىٰ، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ متعدی کیا گیا الہ کے واسطے سے تو مناسب ہے کہ دوسرا والا معنی مراد لیا جائے۔ فَإِمَّا سے اب جواب ذکر کیا، فَإِمَّا أَن يُقَدَّرَ بِهَدَانَ رُسُلُهُ، تو یا تو یہاں پر ہدانہ رسولہ مقدر ہے، او یقال یہ دوسرا جواب ہے، یا کہا جائے کلمۃ الہ مزید للتاکید والتقویہ، کہ الہ یہ زائد ہے تاکید کے لیے اور قوت دینے کے لیے۔ وبالجملہ لا یخلو ھذا عن تماحل، اور حاصل کلام یہ کہ یہ مقام تکلف سے خالی نہیں۔